میرے دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں تو بنیادی طور پر ایک اسٹرالوجر ہوں، اور وہ بھی ویدک اسٹرالوجر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آیورویدک کا بھی شوق ہے۔ پاکستان کے تقریباً 90% لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آیورویدک ہوتا کیا ہے۔ آیورویدک ایک سسٹم آف میڈیسن ہے جو ہمارے ہی اس ملک کا ہے۔ ہندوستان میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں لوگ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ میرا شوق ہے جڑی بوٹیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی اتھینٹیکیشن کے بارے میں۔ میں عموماً نیٹ پر جڑی بوٹیوں کے بارے میں ریسرچ پیپر پڑھتا رہتا ہوں۔ آج میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو لیور کی خرابی کے کام آتی ہے، چاہے ہیپیٹائٹس ہو، چاہے جگر کی سوزش ہو، یا خون کم بن رہا ہو، یا گرمی ہو جگر میں، یا کوئی بھی جگر کا عارضہ لاحق ہو، یا شراب پی کر یا الکوہل استعمال کر کے سیروسز ہوا ہو۔ اس کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ لیور کو ریجنریٹ بھی کرتی ہے، اس کے سیلز کو ریجنریٹ بھی کرتی ہے۔ میرے نگرانیدک کے مطابق واتا پتا کفا کے بگڑنے سے یہ جگر کے امراض لاحق ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں طبیب لوگ، حکیم لوگ اس کو گرمی کی وجہ بھی سمجھتے ہیں۔ اگر گرم غذا کھائی جائے یا گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو جگر کی گرمی ہو جاتی ہے، جس جگر کی گرمی سے یہ تمام عارضی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جگر کی کارکردگی کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور میں آپ کو جگر کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا ایک آرگن ہے۔ اس کو انسانی صحت میں ایک اہم کردار انجام دینا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا سانس لیتے ہیں، ان تمام کو جگر فلٹر کر کے، پروسیس کر کے ہمارے خون میں شامل کرتا ہے۔ اگر ہمارا لیور صحت مند ہوگا تو جو بھی آپ کھائیں گے یا پئیں گے وہ آپ کا بدن کا جز بھی بنے گا اور آپ کو لگے گا بھی۔ اگر آپ کا جگر خراب ہے، آپ دوائی لیتے ہیں، ایلوپیتھک کی دوائی لیتے ہیں، جگر آگے سے وہ پروسیس کر کے آپ کے بلڈ میں وہ دوائی کو شامل نہیں کر سکتا، تو اس میں دوائی کو دوش نہیں دیا جا سکتا، وہ آپ کے لیور کی خرابی ہو سکتی ہے۔ یا آپ غذائیں کھاتے ہیں یا فوڈ کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں، تو جگر اگر اپنا کام سر انجام نہ دے سکے تو وہ آپ کی جگر میں ہی ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، جو بعد میں آپ کے جگر کے بگاڑ کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ جو آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، پروٹین کھاتے ہیں، فیٹس کھاتے ہیں، اس کو بھی میٹابولائز جگر نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک سب سے اہم کام جسم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک میں جو چکنائی ہے وہ پروسیس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے لیے لپڈ پروفائل کا ڈاکٹر عموماً چیک اپ تجویز کرتے ہیں۔ وہ ہر آدمی کو چیک کرانا چاہیے کہ اس کا ٹرائیگلسرائڈ کتنا ہے، کیا جگر جو ہے وہ کولیسٹرول کو پروسیس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اچھا کولیسٹرول کتنا ہے، برا کولیسٹرول کتنا ہے، ٹوٹل کولیسٹرول کتنا ہے۔ وہ آپ کی صحت کا، جگر کی صحت کا پورا نقشہ جو ہے آپ کے لپڈ پروفائل میں ہوگا۔ وہ ہر آدمی کو اپنا لپڈ پروفائل کرانا چاہیے۔ اگر آپ کا جگر خراب ہے تو آپ کو
نہ صرف تھکاوٹ محسوس کریں گے بلکہ عام کمزوری بھی ہوگی، بھوک کی کمی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ سر چکراتا ہے، قے بھی آتی ہے، اور پیٹ میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، جگر کا سوجن بھی ہو جاتی ہے جسے ورم جگر کہتے ہیں، اور جگر بڑھ جاتا ہے، یرکان ہو جاتا ہے، جائنڈس اے بی سی ہو جاتا ہے۔ اس کے بچنے کے لیے یوں تو بہت ساری ادویات ہیں، لیکن اس کے لیے دیسی جڑی بوٹیاں بھی بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں، نہ صرف ہمارے ملک کی بلکہ یورپ کے جنگلوں کی جڑی بوٹیاں بھی جگر کے لیے بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں، جبکہ ایلوپیتھک میں اس کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج تلاش نہیں کیا جا سکا۔ ہمارے یہاں صدیوں سے جڑی بوٹیوں سے ہی جگر کا علاج کیا جاتا ہے۔ طب یونانی میں معجون دباد الورد اس کے لیے بہت اچھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ کاشنی، باتھو، مکو اور مائی، جسے پلچھی بھی کہتے ہیں، پلچھی کا پھل ہوتا ہے، پلچھی عموماً دریا کے کناروں میں بے شمار اگی ہوتی ہے، خضر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو اس کے لیے کام آتی ہیں، اور ہمارے طب یونانی میں بھی بہت ہیں، جبکہ اس میں آیورویدک میں بھی بہت سارے نسخے ہیں جو لیور کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا خود لپڈ پروفائل بگڑ گیا تھا، میں نے شودن ٹریفلا یوز کیا، بلکہ گوکل ٹریفلا میں شودن کیا ہوا استعمال کیا، تو اس سے میرا 2 مہینے 20 دن میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا، اور ٹرائی گلیسرائڈ بھی میرا نارمل ہو گیا، اور ایل ڈی ایل بھی میرا نارمل ہو گیا تھا۔ شودن گوگل بھی بہت اعلیٰ کام کرتا ہے لیور کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور جڑی بوٹی میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ یہ آپ کے ارد گرد، آپ کے شہر میں، سڑکوں کے اوپر، کناروں پر، جوڑوں پر اور تالابوں پر اور ہر جگہ یہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں، اس کو ملک تھسٹل کہتے ہیں۔ یہ عموماً یہ ملک تھسٹل کا پودا ہے۔ اس کو ہمارے ملک میں اونٹ کٹارا بھی کہا جاتا ہے، اور بہت کم حکیموں کو اس کے نام سے واقف ہیں، اور اس کی افادیت کے بارے میں بھی اتنی جانکاری نہیں رکھتے۔ مفردات کی مختلف کتابوں میں اس پودے کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں بھی اس کو معدے کے لیے اور یرکان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں یہ خود رو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر یہ پیازی رنگ کے پھول ہوتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں یہ سفید رنگ کے ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک رواں، روئی جیسا رواں سا پیدا ہو جاتا ہے، جس کو آپ کھولیں تو اس کے نیچے سے آپ کو بیج بھی ملیں گے۔ اور یہ ہمارے ملک کے بہت کم حکیم لوگ اس پودے کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں لیور کے لیے، سیروزس کے لیے، جائنڈس کے لیے اس کو بہت اکثیر مانا گیا ہے۔ یہ پودا عموماً ویران جگہوں پر اگتا ہے، اور یہ خود رو ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پھول لگتے ہیں جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اور کافی اس کی ٹہنی جو ہے کافی سخت ہوتی ہے، اور
شروع میں تو یہ خوبصورت پرپل کلر کے پھول ہوتے ہیں. جب یہ پک جاتا ہے جون جولائی کے مہینے میں تو اس کے پھول کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ سفید رنگ کا روئی کی طرح ہو جاتا ہے اور سوکھ کر یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں. یہ اس کے بیجوں میں ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے جو فلاوی جینون جس کو کہتے ہیں اور یہ ایک قسم کا سلیمیرین کہلاتا ہے. اس فلیوونائڈ کا نام سلیمیرین رکھا ہوا ہے اور یہ اس کے بیج میں 3 سے لے کر 6% تک پایا جاتا ہے اور یہی سلیمیرین جو ہے یہ ہیپیٹائٹس کے لیے اور لیور انلارجمنٹ کے لیے یہی کام کرتا ہے اور اس کی جو ڈیلی ڈوزیج ہے وہ تقریباً 70-80 ملی گرام ہوتی ہے اور یہ مریض کی ایج اور اس کے وزن کے باڈی ویٹ کے حساب سے ڈوز جو ہے ان بیچوں سے سلیمیرین حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, چاہے پرکولیشن سے کریں یا کسی طرح بھی اس کا ایکسٹریکٹ نکالیں یا آپ اس کو ایتھنولک ایکسٹریکٹ نکالیں جس طرح ہومیوپیتھک کی مدر ٹنچر ہوتی ہے. اس سے اس کو الکوہل میں ڈال کر یا وڈکا میں ڈال کر بیجوں کو کورسلی گرائنڈ کر کے وڈکا میں یا الکوہل میں ڈال کر دھوپ میں 10-15 دن رکھنے سے تو اس کا مدر ٹنچر بن جاتا ہے. اس مدر ٹنچر کو باڈی ویٹ کے حساب سے یوز کریں یا سیڈ جو ہیں ان کو راہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے پتے ٹہنیاں سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, ویجیٹیبل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس پودے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کا ایکسٹریکٹ نکال کر اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اصل میں اس کے اندر بیج کے اندر جو فلیوونائڈ ہوتا ہے, فلیووجینون جسے کہتے ہیں, وہی ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے. وہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ملے گی. میں نے تو صرف آپ کو چھوٹا سا تعارف کرایا ہے. آپ گوگل کر کے اس کو ملک سسٹل کو گوگل کر کے دیکھیں, آپ کو بہت اس کے اوپر مٹیریل ملے گا اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ ملے گا. یہ پاکستان کے ہر شہر میں ہر شہر میں یہ پودا جو ہے مل جاتا ہے. یہ کوئی ایسی نایاب چیز نہیں ہے. آپ اسے استعمال کر کے اپنے لیور کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور لیور کی کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں آپ.